بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایڈمرل صاحب شاہد کریم اللہ صاحب چیئرمین پبلک اینڈ الومنائی ٹرسٹ، جاوید جبار صاحب فاؤنڈر چیئرمین، اکبر عادل صاحب، ریسپیکٹڈ ٹیچرز آف منوالا پبلک اسکول، فیلو پبلکنز، میری ٹیچر یہاں موجود ہیں، اینڈ اسپاؤزز، ڈسٹنگوشڈ گیسٹ، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم. سب سے پہلے تو قومی ترانے کے اوپر جاوید جبار صاحب نے مجھے بتایا. میں اس قومی ترانے کو ویژول اعتبار سے بھی، اور آئی واز ٹیکنگ پرائڈ اینی وے، اور مجھے جاوید جبار کا اس میں کنٹریبیوشن کا پتہ نہیں تھا. تو تھینک یو ویری مچ جاوید. ایک اسپرٹ آتی ہے جو صرف میوزک سے ہٹ کر اٹ انسپائرز. اور میں آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پبلک فنکشنز کے اندر جب ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی داغ بیل ڈالی تو میں نے یہ کوشش کرنا شروع کی کہ ہمارے ہر فنکشن کے اندر قومی ترانہ گایا جائے. اٹ از ریمارکیبل دس ٹریڈیشن کہ پبلک فنکشن میں جب قومی ترانہ ہے، اٹ ہیز اسٹارٹیڈ ود پی ٹی آئی. اٹ اسٹارٹیڈ ان کراچی. خالد انم صاحب کو ہم نے ستار کے اوپر کہا کہ تم گاؤ اور ہم تمہارے ساتھ گائیں گے. اف یو گو ٹو ٹرکی، آپ نے ترکی کی مثال دی، آپ ترکی کی مثال دیں، ترکی کے اندر لوگ اس کو خود گاتے ہیں. یعنی میوزک چل رہا ہوتا ہے بٹ دا پرائم منسٹر، دا منسٹر، دا پریسیڈنٹ، ایوری بڈی سنگز دی اینتھم، کیونکہ اس کی انسپریشن تو اس کے الفاظ کے اندر ہے، سننے کے اندر تھوڑی ہے نا. جو الفاظ آپ کو پاکستان کا رخ بتاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ہیو میڈ اے ہیبٹ کہ ہمیشہ میں اس کو لاؤڈلی گاتا بھی ہوں. اور میں پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے اشاروں کی زبان بھی سیکھ کر اشاروں سے بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ایکسپریس کروں. تو شکریہ جاوید جبار، جہاں آپ نے یہ بات کی، یہ بڑی اہم ہے. پھر ویڈیو اور آڈیو کی بات آپ نے کی کہ اکبر عادل صاحب، آج کل انسان کی ضرورت نہیں ہے بنانے کے اندر، وہ آپ کے بغیر آڈیو اور ویڈیو بن جاتے ہیں. I assure you. تو سب سے پہلے میں I am humbled being here، کیونکہ میں سمجھتا ہوں میں جو کچھ ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس میں کینٹ پبلک اسکول کا بہت بڑا ہاتھ ہے، میرے استادوں کا، استانیوں کا. It comes out from my heart. میں I can narrate a lot of things. میں اپنی پٹائیوں کا ذکر کر سکتا ہوں جو میرے مشفق استادوں نے میرے اوپر میری مرمت کی، اور میں اگر ایک جیسا انسان بناؤں تو اس کے اندر ان سب چیزوں کا ہاتھ. واقعی مشفق استاد ہے. ٹریمینڈس کنٹریبیوشن، سو آئی مسٹ ریکگنائز دیٹ. دوسری بات، میں پبلک الومنائی ٹرسٹ کی محنت کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں کو آپ نے جستجو جاری رکھی. مجھے یہ بڑا تعجب ہوا کہ مجھے اور آپ کو اور سب لوگوں کو جو پبلک اسکول، کینٹ پبلک اسکول اور منوالا سے نکلے ہیں، ایک عجیب کیفیت ہے کہ اسکول سے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بہت عشق ہے. دوسروں کو بھی اپنے اسکول سے ہوگا، مگر یہ عشق میرا پرسنل ہے اور آپ کا پرسنل ہے. تو بڑا اشتیاق رہتا تھا کہ اسکول جائیں ضرور. تو اسکول میں جاتا رہا، مختلف گیپس کے ساتھ جاتا رہا. پھر میں نے اپنے بیٹے کو وہاں داخل کرایا، جب تک پھر مجھے احساس یہ ہوا کہ اس کی تعلیم کے اندر کوئی خرابی زیادہ ہو گئی تھی، تو پھر میں نے بیٹے کو کسی اور اسکول میں بھیجا. مگر یہ کہ جب ایم این اے بنا، یہ میرے سینئر ہیں جاوید جبار صاحب. وی ہیو لکڈ اپ ٹو دیز پیپل، دیز آر آر ہیروز. اتنی اچھی یہ تقریر کرتے تھے وسیم باری جناب، کرکٹر، کیا بات. دیز آر آر ہیروز بھائی. We looked up to them and we still look up to them. You know, I am inspired by whenever Javed speaks. I read whatever he writes. بڑی اچھی ٹرمز کے ساتھ. پھر پاکستانیت کے اعتبار سے مجھے یاد ہے کہ ایک when Javed became the senator یا الیکٹ ہوا، مجھے یاد نہیں رہا، تو ہم نے ریو سنیما تھا، ریو سنیما میں پبلکنز کو گیدر کیا اور ان کی تقریر بھی ہم بڑے اشتیاق سے سننے گئے. تو اس نے یہ جب بھی کہا کہ سیاست کرو، یو سی یو شوڈ جوائن پالیٹکس. اچھا، اور میں بھی ساری زندگی آئی ہیو پروگریس فرام جماعت اسلامی ٹو پی ٹی آئی تو میں ساری زندگی آپ سب جیسے لوگوں کو کہتا رہا کہ سیاست میں آؤ. سیاست از ناٹ اے بیڈ تھنگ.
سیاست میں آؤ, اگر سیاست سے آپ دور رہو گے اور کہو گے کہ جی میں تو صرف کاروباری ہوں, مثال کے طور پر میں صرف کاروبار کروں گا, پھر تو جو ڈنڈے پڑتے ہیں وہ ڈنڈے کھاؤ پھر. مطلب یو مسٹ بی ان پالیٹکس. ہاؤ کین اٹ بی کہ آپ اپنے ملک کے گورننس میں آپ کہیں کہ نہیں جی میں نے صرف کریم کھانی ہے اس میں سے. کانٹ ہیپن. یو ہیو ٹو بی ان دا ہول ڈش. یو سفر. وہ مرچیں, وہ گرمی, وہ کیفیت, اور یہ ارتقاء پاکستان میں بڑا خوبصورت ہو رہا ہے. آئی ہیو گریٹ ہوپ ان اے کنٹری جہاں عورتیں قربانیاں دے رہی ہیں, جہاں سیاست کے اندر عورت موجود ہے, جہاں بے نظیر جیسی خاتون نے عورتوں کو مین اسٹریم میں لے کر آئی, اور وہ مین اسٹریم رکی نہیں ہے, پی ٹی آئی بھی لوگوں کو, عورتوں کو لے کر آئی. اس وقت عورتیں مشکلات بھی برداشت کر رہی ہیں. تو دس از اے میٹر آف پرائڈ, دس از اے چینجنگ کنٹری. تو دیر فور آئی انسسٹ کہ your participation in the governance of this country should be through politics. You can't keep your hands away. بڑی سخت ضرورت ہے, بڑی سخت ضرورت ہے. ملک تیار ہے, ملک کے پوٹینشیل بہت بڑا ہے, and I will talk about that potential, کیونکہ میرا آپ کا حق یہ ہے کہ جو آپ لوگوں نے مجھے وہاں بھیجا, تو وہاں سے جو میں نے دیکھا اس کے اندر جو اخذ کیا ہے, امپورٹنٹ چیز وہ آپ کے سامنے رکھوں. آپ نے زبان کی بڑی اچھی بات کہی, اور ضمناً میں آپ سے ذکر کر دوں کہ جوش ملیح آبادی صاحب بھی زبان کے معاملے میں بڑے حساس تھے کہ الفاظ کا چناؤ صحیح ہو. تو ایک دن ان کے یہاں کوئی محفل تھی, لوگ تھے بہت سارے, تو جب جانے کا وقت ہوا تو ایک صاحب نے ایک اور بزرگ سے ان کے سامنے کہا کہ جی میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. تو جوش ملیح آبادی میں صاحب نے کہا کہ میاں تم ادھر آؤ, یہ کبوتر چھوڑے جاتے ہیں, انسان تھوڑی چھوڑے جاتے ہیں, انسانوں کو پہنچایا جاتا ہے. یہ تم نے چھوڑنے کی کیا بات کر رہے. تو جناب علی, زبان ہی وہ لنک ہے جس کی بنیاد پر ہم اور آپ اپنا اچھا کمیونیکیشن کرتے ہیں, اور زبان ہی وہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پر ہمیں ایک دوسرے سے فوبیا ہو جاتے ہیں, اور خیال آتا ہے کہ زبان غلط استعمال ہوئی, یا اس کے پیچھے یہ انٹینٹ ہے. دنیا کے اندر جو ظلم اور زیادتی ہے اس کی بنیاد یہی ہے. میں آپ کے سامنے ایک اپنی پریشانی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, اور وہ تعلیم سے متعلق زیادہ ہے. بہت دنوں سے میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ 2,80,00,000 بچے اسکول کے باہر ہیں. اب منسٹری آف ایجوکیشن نے 2,62,00,000 پر اس فگر کو فکس کر دیا ہے. آپ سب آپ ایلیٹ ہیں, آپ کو اتنے خوبصورت اسکول سے, اتنے اچھے اسکول سے آپ نکلے ہیں. واٹ ہیپنڈ؟ یہ آپ کے دیکھتے دیکھتے اس ملک کو ہوا کیا؟ کہیں آپ سو تو نہیں رہے تھے, آپ اور میں سو تو نہیں رہے تھے جب یہ فیصلے ہوئے. 2 کروڑ, you know what percentage this is? 44% of the children of Pakistan are out of school. 44%. اور جب آپ کمپیریزن میں ذکر کرتے ہیں, جاوید نے ذکر کیا انڈیا کا, آپ کمپیریزن میں کرتے ہیں, تو جسٹ لیٹ می ڈرا یور اٹینشن. انڈیا, اب ریجن کی بات کر لینا, باقی تو ادھر ادھر کی بات کرنا اور پدرم سلطان بھوت نہیں, ریجن کی بات کر لو. انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, 3 کنٹریز کی بات کریں جو آپ کے پڑوسی ہیں. ایک ہی سا ماحول ہے. 98 to 100% children in all these 3 countries are in schools. 98 to 100%. So where did this crime happen? کب ہوا یہ؟ میں نے اور آپ نے کیا دیکھا یہ ہوتے ہوئے؟ ایسی ہے جیسے کراچی کے اندر مثال کے طور پر سارا سیویج کا پانی ہم سمندر میں ڈال رہے ہیں, کتنا 450 ملین گیلنز پر ڈے. کس نے فیصلہ کیا؟ کب فیصلہ کیا؟ کب سے یہ شروع ہوا؟ ہم اور آپ تماشا دیکھتے رہے. When did it happen? Are we blind? Are we deaf? کیا ہوا ہمارے ساتھ کہ یہ سارا مارکا اور یہ ساری غیر ذمہ داری کی کیفیت ہو گئی؟ اچھا, اب اس کا مستقبل کیا ہے؟ This is a huge problem. اور میں کل پرسوں ایک ایجوکیشن کنونشن میں تھا, تو میں نے ان لوگوں سے کہا, اور آپ سب لوگ پہچانتے ہوں گے, there was a lateral thinker who has visited Pakistan also, بڑا مشہور ایڈورڈ ڈی بونو, and he spoke on Pakistan television also, some of you may remember. تو ہمیں lateral thinking کرنی پڑے گی, کیونکہ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. Public Alumni Trust, my hats off to you, you're still looking to form another school. But you know how many schools are needed? پاکستان بننے سے آج تک پنجاب میں 55,000 اسکول بنے ہیں.
پاکستان بننے سے آج تک 2,62,00,000 بچوں کو اسکول میں ان کے لیے اسکول بنانا. یو نو ہاؤ مینی اسکولز آر نیڈیڈ؟ 50,000 اسکولز آر نیڈیڈ. 50,000. ذرا سا تصور کریں آپ. واٹ آر یو سٹنگ آن؟ واٹ آر یو بینکنگ آن؟ یہ ہو جائے گا صرف میرے اور آپ کے کہنے سے؟ اچھا، لہٰذا میں آپ کے دماغ کو ہلانا چاہتا ہوں کیونکہ میں خود ہلا ہوا ہوں. آئی کانٹ امیجن کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہوگا. یہ الفاظ کے چناؤ پتہ نہیں کون لوگ ایڈوائز کرتے ہیں. ریسنٹلی آئی ہرڈ somebody advising the Prime Minister of Pakistan today. مثال دے رہا ہوں آپ کو. ایک تو ہماری ایک عجیب کیفیت ہے یار، اتنے اچھے بچے، تعلیم دی، سب کچھ دیا، باہر خدمت کرنے جا رہے ہیں. سب اتنا مشکل ہے میرے پاکستان کے اندر ڈاکٹر انجینئر پروڈیوس کرنا. اتنا مشکل ہے میرے یہاں اس پاکستان میں بچوں کو تعلیم دینا. 44% آؤٹ آف اسکول. اور پھر ہم انکریج کرتے ہیں کہ جاؤ باہر جاؤ. اچھا، اور پالیسی کے طور پر انکریج کرتے ہیں. یہ آئی ڈونٹ بگرج اگر ڈیلس سے بھی آئے ہوئے لوگ کہ اپنی روزی کی تلاش میں گئے. آئی ڈونٹ بگرج تلاش آف روزی. مگر اگر میری گورنمنٹ انکریج کر رہی ہے کہ اپنا زیور بیچتے جاؤ تو کیا ہم دوسرے ریگستانوں ہی کو سراب کرتے رہیں گے اور وہاں جنتیں بناتے رہیں گے اور اپنے ملک کا ریگستان ہی بناتے رہیں گے؟ کین یو امیجن؟ یعنی somebody I'm just giving you of the brain تو خیر آپ جانتے ہیں. میں ایک فگر اور آپ کو دیتا ہوں مثال کے طور پر کہ پاکستان میں اس وقت 1.5 لاکھ نرسز ہیں. 2 لاکھ ہوں گے اور پاکستان کو ضرورت ہے 10 لاکھ کی. I just heard somebody advising the Prime Minister اور Prime Minister صاحب نے اس ایڈوائس کو لے بھی لیا ہے. کیا ایڈوائس تھا؟ وہ ایڈوائس یہ تھا کہ جی ایوری ایمبیسڈر who comes to me going abroad، پاکستانی ایمبیسڈر، وہ جب کہتا تھا مجھ کو کہ جی ہم فلانے ملک جا رہے ہیں، میں مڈل ایسٹ جا رہا ہوں اور میں وہاں درخواست کروں گا کہ ہماری نرسوں کو اور ڈاکٹروں کو لیں، تو میں اس سے کہتا تھا کہ خدا کے واسطے درخواست مت کرو یار، ہمیں ضرورت ہے. وی نیڈ 900,000 نرسز اور 1.5 لاکھ. مثال دے رہا ہوں آپ کو. ہر پیشے میں یہی کیفیت. You know how many engineers are being produced in India? جاوید صاحب and all of you? 15 lakh every year. And how many engineers Pakistan is producing? 25,000. یار اگر 6 گنا بڑا ہے نا تو 1.5 لاکھ ہو جاتا ہے یار. 15 lakh engineers are being produced. So there is an anomaly, ladies and gentlemen. You are the elite. میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ تو بتاؤ مجھے، کچھ تو بتاؤ. اس ملک کا کیا کرو گے؟ یہ ایلیٹ ہی، وہ میرے ایک دوست کہتے تھے کہ جتنے ایلیٹ ہے نا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑی خوبصورت تصویر کھینچتی ہے، بٹ جس ملک کو جو لوگ کوڑے کا ڈھیر بنائیں تو کوڑے کے ڈھیر کے آگے آپ کی اچھی تصویر بن جائے تو کیا فائدہ؟ I don't know. Let me tell you the areas where I am thinking. صرف ایجوکیشن کو میں پکڑنا چاہتا ہوں اور پوٹینشیل بہت ہے. What has been said here, پوٹینشیل بہت ہے. جس کام کو آپ کرنے نکلتے ہیں آپ دوسروں سے بہتر کر لیتے ہیں. Let me not exaggerate this. لوگ سیاستدان عام طور پر تعریف کرنے کے لیے پبلک میں یہ بات کہتے ہیں کہ آپ تسی بہت گریٹ ہو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں، ایکچولی آپ نے دکھایا بھی ہے. کووڈ آیا، کووڈ میں یو پرفارمڈ آلموسٹ ون آف دا ففتھ بیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. آپ کا پرفارمنس تھا کووڈ میں. کیوں تھا؟ ایک تو اس میں چوری چکاری کے امکان کم تھے تو وی ور ناٹ ڈسٹریکٹیڈ ان ٹو دیٹ. دوسرے یہ کہ ایلیٹ اور نان ایلیٹ کو ایکولی اس نے افیکٹ کیا. اگر نان ایلیٹ کو افیکٹ کر رہا ہو تو کووڈ، تو ایلیٹ اس میں فکر نہیں کرتی. میں آپ سب بیٹھے میں بالکل برملا کہہ رہا ہوں. آپ سب کہتے ہیں غریب مر رہے ہیں، یہ بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں، یہ گھر کے اندر صفائی نہیں رکھتے تو یہ مر رہے ہیں. تو ایک تو یہ دوسری بات یہ ہوئی کہ سب کے ساتھ ایک ٹریٹمنٹ ہوا. مسجدیں ہم نے کھلی رکھی، ایک سمپل میسیجنگ کی. بٹ یو لرن فرام ڈیٹا سے آپ نے کیا لرن کیا؟ آپ پولیو کے اندر ٹارگیٹڈ کام کرتے تھے کہ پتہ چلا کہ سیویج میں اس ڈسٹرکٹ کے اندر پولیو کا وائرس ہے، تو آپ گئے وہاں پر، آپ نے پولیو کا اینٹی وائرل ڈرگس بچوں کو پلائیں زیادہ. اچھا، تو آپ نے ٹارگیٹڈ کام کیا. اینڈ لک ایٹ دیٹ، آپ کے ویدر ایک، آپ کے جینز ایک، آپ کا ڈی این اے تقریباً ایک سا.
but Hindustan performed, India performed very badly. Hundreds of thousands of deaths हुई and Pakistan. तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि the potential when you get together, when you think together, चाहे वो earthquake हो चाहे ज़लज़ला हो, you performed well. अब उसके आगे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2,62,00,000 बच्चों का क्या करेंगे? The number of schools needed. अच्छा, दूसरे आपको ऐड कर दूँ, क्योंकि बात आज एजुकेशन पर ही है. I have a lot to say on so many other things because I would like to encourage you कि इस मुल्क के अंदर एक डिफाइनिंग मोमेंट मैं हमेशा सुनता था कि आ रहा है, आज भी अब भी डिफाइनिंग मोमेंट है. I want you to ensure that you all of you go out and vote and make sure that you vote. If you don't take part in democracy, what right do you have? Then come around and criticize what happens. Every one of you, make sure that you vote. Whatever you vote, to whichever party you vote, but make sure. ये क्या बात हुई कि नहीं घर में बैठे रहेंगे और छुट्टी मनाएंगे? Please don't do that. Vote for the party you like. Whatever happens. ये शहर वो है जिसने आप लोगों ने जब मुझको इलेक्ट किया था, तो जब उसके हंगामे हुए थे और तो हमने जब प्रोटेस्ट किया तो बच्चे वहाँ पर आई कि मुझे पहले मारो और प्रोटेस्ट करने, वो 2 तलवार के बाद और 3 तलवार के पास बैठे बच्चे. रिमार्केबल. जब निकलती है कौम, निकलेगी तो निकलती है तो वो सब चीज़ों का मुकाबला करना चाहती है. बट लेट मी टेल यू, तो मैं अब इसकी क्या करूं? 2,62,00,000. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर. एसर की रिपोर्ट आती है, जो एजुकेशनिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, वो ये कहते हैं कि ये स्कूलों के अंदर दरवाजे नहीं हैं, पंखे नहीं हैं, दरियाँ नहीं हैं, बेंचें नहीं हैं और टॉयलेट्स नहीं हैं. हर साल यही आता है. और फिर वो एजुकेशन के ऊपर भी आते हैं. क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अहम है. मैं किसी एक को बढ़ाना नहीं चाहता हूँ अहमियत के एतबार से. तो मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि इन बच्चों का क्या करें. तो 2 ऑप्शंस हैं. एक एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने और सब लोगों ने मिलकर बनाया है, अच्छा है. उसमें स्क्वीज़ इन कर देते हैं कि बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं वो 2 घंटे के एतबार से आएँ, सिर्फ 2 घंटे, क्योंकि ये बच्चे काम भी करते हैं. मेरे जहन में और आपके जहन में, हमारे जहन में ख्याल है कि बच्चों को काम नहीं करना चाहिए. हु आर वी, जिस मुल्क में गुर्बत, मुफलिसी, खाने पीने को, रोज़ी रोटी की, पेट की बात हो, तो मैं और आप कौन है इस बात को रोकने वाले? तो मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता, मगर 2 घंटे दिन के अंदर वो काम करने वाले बच्चों को भी लाया जा सकता है. और वो स्क्वीज़ कर देते हैं 3-4 साल का लर्निंग को 1 साल के अंदर. तो दैट्स वन एरिया वेयर आई वुड लाइक PAT ऑल्सो टू लुक एट. दूसरे क्या पॉसिबिलिटी होगी? दूसरे पॉसिबिलिटी होगी कि जब आपने इमारत बना ली, टीचर्स रख लिए, सब कुछ, तो अगर कोई फैक्ट्री खोले और उसके पास गारमेंट का ठेका है, जो 10,000 गारमेंट बनाता हो महीने में, और उसके पास ठेका आ जाए 1 लाख बनाने, वो क्या करेगा? वो दूसरी फैक्ट्री बनाने से पहले अपनी शिफ्टें डबल करेगा, ट्रिपल करेगा. ठीक है ना? दैट्स द फर्स्ट ऑप्शन. लुक एट, एवरीबडी शुड लुक एट, बट दैट स्टिल डजंट एंड सॉल्व आवर प्रॉब्लम, है ना? फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट भी बना लें. तीसरे क्या ऑप्शन है? तीसरे ऑप्शन ये है कि IT की मदद ली जाए. अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, यही हिजरत कॉलोनी में मैंने 2013 के अंदर व्हेन यू फोक्स इलेक्टेड मी, तो मैंने एक क्लास के हिजरत कॉलोनी के स्कूल में बच्चों को, आधे बच्चों को, 20 बच्चों को पैड दिया 2013 में, छोटा सा सस्ता सा पैड दिया, और एक ग्रुप को बगैर पैड के वो चले. तो आफ्टर 1 year the children who started working with the knowledge in the sky, they were smarter and they were more ahead. अच्छा, तो दूसरा ऑप्शन IT की मदद से ले. अच्छा, IT की क्या कैफियत है? इट्स एक्सपेंसिव बट दैट्स द फ्यूचर ऑल्सो. मैं आपको बता दूं क्यों. आपने नाम सुना होगा सलमान खान का, खान एकेडमी के नाम से. मैं टेक्निकल बातें कर रहा हूं क्योंकि आपने आज महफिल ही जमाई है तालीम के ऊपर, और मुल्क की परेशानी और भूख और प्यास सबसे बड़ी यही है. वरना इन बच्चों को अगर आप एजुकेट नहीं करते तो इनका बर्डन उठाएंगे. बिल्कुल ऐसे ही बर्डन है कि जो आप में से टैक्स देता है वो नॉन टैक्स पेयर का बर्डन उठाता है. जो बिजली की कीमत अदा कर रहा है वो उस कुंडे की कीमत भी अदा कर रहा है. तो ये जो बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे, इनका बर्डन आप उठाएंगे. तो उस बर्डन को उठाने से पहले मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि खान एकेडमी का एक नया प्रोसेस शुरू हुआ. उसने खान मीगो के नाम से शुरू किया. उसने कहा कि देखो,
یہ ماشاءاللہ ٹیچرز تو فزیکلی ٹیچ کر رہے ہیں مگر اس وقت کتابیں کلاؤڈز میں ہیں، نالج کلاؤڈ میں ہے، اور مینٹور اے آئی کا ٹیچر ہر بچے کے لیے الگ فکس ہو سکتا ہے، ہر بچے کے لیے اس کی پروگریس. اور آپ میں سے جن لوگوں نے، مجھے افسوس یہ رہا کہ میں نے کیلکولس نہیں پڑھا کیونکہ میں پری میڈیکل میں تھا. اب میں آئی ریڈ کوانٹم فزکس اینڈ آل دیٹ، تو مجھے آئی مس دا فیکٹ کہ میں نے کیلکولس نہیں پڑھا. تو آئی وینٹ ٹو خان اکیڈمی اور وہاں سے میں کیلکولس پڑھنے کی کوشش کی تو مجھے اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈنس ملتا رہا. ٹھیک ہے نا. تو دا فیکٹ کہ بچے کے پاس پیڈ ہو اور وہ اس کا مینٹور اے آئی مینٹور اس کا اپنا ہو جو مسلسل اس کو گائیڈ کرے، 24 گھنٹے اویلیبل ہو. بٹ آئی ایم لوکنگ ایٹ دا پرائسنگ آف دیز پیڈس. فی الحال پرائسنگ کے اندر ذرا سا ایشو ہے، بٹ دنیا میں آپ جب پیسے مانگتے جاتے ہیں نا تو یہ اس کے لیے دنیا میں فنڈز بھی بہت اویلیبل ہیں. تو دیٹس دا سیکنڈ. بٹ دا تھرڈ آپشن شاید آپ کو پسند نہ آئے. یہ میں نے پہلے سے اس لیے کہہ دیا کہ ہمارے ہاں ایک یورو سینٹرک سوچ ڈیولپ ہوئی، جس کے اندر یورپ کے اندر جب وارز ہوتی رہیں، یعنی دنیا کی جو کیا کہتے ہیں نیو ورلڈ آرڈر جو تھا، رولز بیسڈ ورلڈ آرڈر تھا، یہ یورو سینٹرک تھا. یورپ کے اندر پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک چرچ کے درمیان بھی جنگیں ہوتی رہیں اور کرسچن وارز بہت ہوئی. تو جب یورپ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ نیت کی کہ بھئی اب ہم نیا ورلڈ آرڈر بنائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، چرچ کو الگ کر دو. چلو جس نے بڑی لڑائیاں کرائی ہیں، چرچ کو الگ کر دو اور ہم ایک سیکولر نظام لے کر چلیں گے اور اس سیکولر نظام کے اعتبار سے ہم چلیں گے. اچھا، وہ میں آج یہ کہتا ہوں کہ کل پرسوں ایک ایجوکیشن کی محفل تھی جس میں تھا کہ تعلیم اور امن ساتھ ساتھ، اور میں ان سے کہہ رہا تھا کہ تعلیم امن اور ظلم کا بال بیکا نہیں کر سکی. جتنے قوموں نے جتنا پڑھا اتنا ہی انہوں نے اپنے ہتھیار تیز کیے اور اتنا ہی ظلم بڑھایا. تو ٹوڈے آئی ڈونٹ بلیو کہ ایتھکس اینڈ ایجوکیشن ہیو گون ٹوگیدر، بیکاز تربیت کا فقدان ہے تو وہ ساتھ نہیں چلے. تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں تیسرا آپ کو سلوشن آپ کے سامنے، اور کل پرسوں پھر میں منسٹر کو ساتھ اپنے لایا ہوں، اس کو اپروچ کر رہا ہوں، وہ از اے فیکٹ. ذرا سا سوچئے، ٹھہریے، ذرا سا سوچئے کہ کم سے کم 3 لاکھ مساجد ہیں پاکستان میں. اچھا، پنکھا ہے، دری ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے، بیت الخلاء ہے، چھت ہے اور کمیونٹی میں ہے. اور مسجد کو میں 2 طریقوں سے استعمال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دس از این ایمرجنسی. ایجوکیشن کو میں ایمرجنسی سمجھتا ہوں. چائنا نے کیا کیا؟ چائنا نے یہ کیا کہ جو FSC لیول کے بچے نکلتے تھے ان کو کمپلسری کہا کہ تم اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرو فار 1 ایئر، کمپلسری کیا. دس از این ایمرجنسی. اس سے بڑی ایمرجنسی کیا ہوگی میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، کہ بچے لا علم ہیں. اور ہم یقیناً یہ جو کنٹریبیوشن پیٹ کا ہے 300 چلڈرن 400 چلڈرن بٹ 2 کروڑ 62 لاکھ یار ڈزنٹ میچ. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں بس کو دھکا لگانے کے لیے کہوں کہ یار تو ایک بچہ ہے جاؤ دھکا لگا دو. اٹ کانٹ ہیپن. یو نو دیر از اے تھریشولڈ ویئر دا انرشیا ول چینج. ادروائز 2050 تک آپ کا یہی رہے گا حال کہ بچے اسکول میں نہیں ہوں گے. تو مسجد کے اندر I am approaching not the مدرسے چل رہے ہیں، مسجد کا پیش امام، اس کے ساتھ ایجوکیشن منسٹری کا آدمی، یہ جو پروگرام ہے ایکسلریٹڈ لرننگ کا، اس کے ساتھ کام کرے. I want to take health also there, prevention also there, because کووڈ کے اندر we realize کہ مسجد کے اندر سے جو طہارت کا میسیج گیا that also work. تو لہٰذا میں یہ باریکی میں آپ کو لے جانا چاہتا تھا. آئی ایم سوری آئی ٹوک اپ سو مچ ٹائم ان دس باریکی، بٹ یہ ہے میرے ملک کی پریشانی. اور میں اور آپ اگر سطحی گفتگو کر کے چلے جائیں تو میں حق اور انصاف اس کا حق پورا ادا نہیں کر سکوں گا. آپ نے مینشن کیا کہ جی ان کا بھی خراب حال ہے پڑوسی ملک کا. تو اکبر ایس احمد نے پچھلے دنوں ایک بڑا اچھا کہا. اس نے کہا جس طرح سے دنیا کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے تو مسلمان تو اپنے آپ کو تلاشی کر رہا ہے، بٹ دیر از اے ہیوبرس اینڈ اے سوے
in the walk of the Hindu civilization also. وہ ہیوبرس اور سوئے جو ہے نا, وہ دنیا اکانومسٹ نے اپنا ابھی تازہ ایشو نکالا, اس نے کہا جی ہر اعتبار سے تم کو اس رائزنگ سویلائزیشن کو دیکھنا پڑے گا. وہ رائزنگ سویلائزیشن آپ کا پڑوسی ہے, اور یہ سوچ لینا کہ ہم کچھ کر لیں گے بغیر تعلیم اور سائنس کے, تو لیٹ می ٹیل یو دیٹ ول بی فیوٹائل. اور آخری بات میں آپ سے یہ کہوں کہ the hope is tremendously there. میں سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا کے اندر ایتھکس اور مورالٹی کی اس وقت فقدان ہے اور ضرورت ہے تو یہاں سے نکل سکتا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. لک ایٹ ویتنام, ٹوٹلی ڈسٹرائڈ ان 73, ٹوٹلی ڈسٹرائڈ, یعنی وہاں پتا ایجنٹ اورنج سے انہوں نے جلا دیا, یہ کہہ کر کہ ویٹ کانگ جو ہے ان پتوں میں چھپ کر رہتا ہے. پتا جلا دیا, 30-40 لاکھ لوگ مار دیے. It was totally destroyed in 73. In 99, what was the issue? Pakistan was exporting $300 million of fish. Vietnam was exporting $300 million of fish. Today, Vietnam is exporting $10 billion worth of fish. Pakistan is exporting $500 million. Vietnam کی exports جو ہیں وہ much more than $150-170 billion ہیں. A country totally destroyed, much worse than us. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں معدنیات کی ضرورت نہیں, ہمیں چیزوں کی ضرورت نہیں. Countries with nothing have prospered because of better decision making. Singapore, Dubai, name it, and you can name many more. With nothing in the ground, only because of intellect. اچھا, یہ دوسری بات ہے. میں آپ سے اس بات کا بھی ذکر کروں کہ لنچز جو پرووائڈ کرتے ہیں, اور آپ بھی سوچئے گا, تو وہ اٹ ہیز افیکٹڈ. ایک اللہ والا ٹرسٹ ہے جو 50,000 لنچز بچوں کو پرووائڈ کرتا ہے گورنمنٹ اسکولس کے اندر, بہت سارے ریجنس کے اندر. دے ہیو فاؤنڈ, اور ایک عام آدمی پارٹی نے انڈیا میں لنچز پرووائڈ کر کر ایک ایکسپیریمنٹ کیا وچ واز ویری سکسیزفل. دے ہیو فاؤنڈ کہ حاضری بڑھ جاتی ہے, پرفارمنس بہتر ہو جاتا ہے, اور نیوٹریشنلی انہوں نے بچوں کے BMR کے اعتبار سے جو کیا تو صحت بھی بہتر ہوتی ہے, اسکیلیٹل گروتھ بھی بہتر ہوتی ہے, پرفارمنس, ایجوکیشنل پرفارمنس ایکچولی از لنک ٹو دیٹ. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ویتنام کو دیکھیں اور ان سارے ایریاز کو دیکھیں تو پاکستان کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے, اور میں جانتا ہوں, میرا ایمان ہے کہ اگر ہم نے ان چیزوں کو صحیح طرح سے اپنے انٹلیکٹ کو بدلنا, یہ جو ڈیسیژن میکنگ ہے نا, یہی ہمارا فلا ہے اور کچھ نہیں. اب میں اس سے بھی باہر نکل گیا کہ جی احتساب کرو, تھک گیا ہوں میں. وہ احتساب کی ہر حکومت نئی لسٹ لے آتی ہے, اس کو پکڑنا ہے, اس کو پکڑنا ہے, اس کو پکڑنا ہے. دیر از اے نیو لسٹ ود ایوری احتساب. تو میں تو اب اس نتیجے پہنچا ہوں کہ بھائی احتساب اللہ میاں پہ چھوڑ دو, تم آج سے لے کر آگے تک کی چوری روک لو بس. تو لہٰذا میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ٹیک پارٹ ان پالیٹکس, ڈو ناٹ بی ڈسکریج بائی واٹ ایور ہیپنس. You are the people who will hold the constitution and hold it to your heart and build upon it. This country is destined to rise, and it will not take more than 5 or 10 years for us to rise. China نے اپنی پاورٹی اور اپنی ہیلتھ اور ایجوکیشن کی بنیاد پر 10-12 سال وہ خاموش رہا, اور اس کے بعد سے اس کی اپنی بچے تعلیم پا جائیں گے, ان کی اپنی ڈائنامکس ہیں. They will lift their country through their bootstraps. تو بہت امید ہے, مگر آپ جیسے لوگوں سے ہی امید ہے کہ یو ول لیڈ دا کنٹری ان اے بیٹر ڈائریکشن. آئی مسٹ ہیو ٹیکن مور ٹائم, بٹ آئی تھاٹ آئی مسٹ شیئر دس ود آل آف یو. تھینک یو جناب, السلام علیکم.